صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے امت کے رہنما، مبارک راتیں، مبارک ساعتیں اور مبارک تذکرے۔ الحمدللہ بڑی عظیم ہستیوں کی ہم خوبصورت باتیں سنتے چلے جا رہے ہیں، اور آج بھی امت کے رہنما سلسلے میں ہم جس سلسلے پر جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے عظیم خواتین۔ کل دو بڑی عظیم خواتین پر ہم نے مدنی پھول حاصل کی، اور آج مزید دو عظیم خواتین پر، انفیکٹ تین عظیم خواتین پر مدنی پھول کل بھی حاصل کیے، کیونکہ ایک سیگمنٹ بھی ہمارا ہوتا ہے امہات المومنین، جس میں الحمدللہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ بھی ہوا تھا، اور عظیم خواتین کے اندر ہم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ خاتون جنت کا تذکرہ کیا تھا۔ بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو ملے تھے، اور آج جن دو عظیم خواتین کا تذکرہ ہونا ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مضمون کے مطابق جنت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جن کا نکاح ہوا ہے، جن سے نکاح ہوگا، وہ عظیم ہستیاں ہیں بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت عجیب و غریب سیرت ہے ان دونوں کی، کیونکہ دونوں ہی کی زندگی کے کچھ پہلو بڑے ہی نرالے ہیں، جو شاید سننے والے کو حیران کر دیتے ہیں کہ اتنی یوں سمجھے کہ ایک ایسی جہت ہے جو کبھی سنی نہ ہو، کبھی دیکھی نہ ہو، اور ایسی شخصیت یہ موجود ہیں۔ جی ہاں، بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت قرآن پاک میں موجود ہے، قرآن پاک کی پوری سورت سورہ مریم کے نام سے ہے، اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اور حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ رہی، مگر اللہ نے یہ مقام دیا کہ جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شرف زوجیت وہ پائیں گی، اور فرعون کے مظالم کے ساتھ زندگی کیسے گزاری، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اتنا خطرناک اور اتنا اللہ کا نافرمان بندہ ہو، بلکہ جو خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہو، اس کی زوجہ کو اس قدر بڑا مرتبہ مل جائے۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کے پیچھے حضرت آسیہ کی وہ کون سی کیفیات ہیں، اور وہ کون سی صبر کی داستانیں ہیں۔ بہت کچھ سیکھنا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں، اور آپ بھی ناظرین نیت فرمائیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ادب و توجہ کے ساتھ اللہ کے پاک کلام قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا
وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غالباً آپ نے سورہ مریم ہی سے تلاوت کی۔ کون سے پارے میں سورہ مریم ہے؟ سورہ مریم 16ویں پارے میں ہے، قرآن پاک کی 19ویں سورت ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس کے دوسرے رکوع سے بی بی مریم کا بہت ہی پیارا اور مزیدار ذکر شروع ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ انشاءاللہ قرآن پاک کے ذریعے بھی انشاءاللہ مشفاق بھائی سے عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ آیات قرآنی، اس کا ترجمہ اور کیا قرآن کہتا ہے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ کیسی عظیم ہستی ہوں گی کہ جن کے نام پر پوری قرآن پاک کی صورت ہے۔ رہتی دنیا میں جب تک تلاوت قرآن ہوتی رہے گی، بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بلند ہوتا رہے گا۔ نعت شریف کا وقت ہوا ہے، نعت خواں اسلام بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ عارف بھائی موجود ہیں۔ جی عارف بھائی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا پانی، ثواب کمانے کی نیت سے انشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا دعائیہ التجائیہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے تو کل سہی آقا 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 ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ،
آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا دیدار عطا کرنا جب وقت نزا دیدار عطا کرنا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو میرا جس وقت کے دم مجھے چہرہ پر نور دکھانا اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑنا تنہا تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنانا سن رکھا ہے ہوتا ہے بڑا سخت اندھیرا تلبت میں میری نور کا فانوس جلانا جب قبر کی تنہائی میں گھبرائے میرا دل دینے کو دلاسا شگے ابرار تو آنا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جب روز قیامت رہے ایک میل پہ سورج کوثر کا چھلکتا مجھے ایک
جام پلانا، فرما کے شفاعت میری اے شافع محشر، دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا۔ اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے، ہو جائے گا عطار کی بخشش کا بہانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھولنا جانا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے امت کے رہنما۔ آج جس عظیم ہستی کا تذکرہ کرنا ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ دونوں ہی ہستیاں، دونوں ہی عظیم خواتین جو ہیں، بڑی جس کو کہیں کہ ہٹ کر ان کی سیرت ہے، بڑے عجیب پہلو ہیں ان کی سیرت کے۔ پہلے جن کی بات کرتے ہیں، عاشورے کا دن تھا، اور وہ دن ہفتے کے دن، یعنی عاشورہ کا دن ہفتے کے دن آیا تھا، اور اس دن میلہ ہوا کرتا تھا۔ دیکھیں، غور کریں کہ یہ عظیم واقعہ بھی اسلامی تاریخ کا، یہ واقعہ بھی عاشورے کے دن ہی پیش آیا، اور وہ میلہ جو ہے وہ فرعونیوں کا ہوا کرتا تھا، اور وہ ان کی عید تھی۔ وہ زینتیں کر کر کے اس میلے میں شریک ہوتے تھے، اس لیے اس کو یوم الزینہ بھی کہا جاتا تھا۔ ایک کشادہ اور وسیع میدان میں فرعونیت کے نشے میں معمور تھا، اور بڑے کر و فر کے ساتھ موجود تھا۔ سلطنت کے کونے کونے سے جادوگر بلائے ہوئے تھے، ہزاروں افراد کا مجمع تھا، اور ایک چیلنج تھا اس میلے کے اندر۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام حق کے دعوے کے ساتھ موجود تھے، ایک طرف فرعون تھا جو خدائی کے دعوے کے ساتھ تھا۔ اب اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لا چکے۔ آپ کا عزم و استقلال بھی قابل دید تھا کہ فرعون اور اس کے ساتھ ہزاروں اس کے چاہنے والے اور جادوگر بھی موجود ہیں۔ مبارک چہرہ جو تھا وہ ایمان و ایقان کے انوار سے جگمگا رہا تھا۔ اب یہ حق اور باطل کا ایک مارکا شروع ہوا ہی چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صدائے حق اس میدان میں گونجتی ہے۔ آپ نے ایک بار پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، دعوت حق دی۔ قرآن میں اس دعوت کے جو خوبصورت الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تمہیں خرابی ہو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے، اور بے شک نامراد رہا جس نے جھوٹ باندھا۔ لیکن وہ لوگ نہ ماننا تھا، نہ مانے، ہٹ دھرمی پر رہے اور اپنی کفر و سرکشی پر اڑے رہے۔ مقابلے کا آغاز ہوا۔ مقابلہ کیا تھا کہ جادوگروں نے فرعون کی قسم کھائی اور اپنی رسیاں جو ہیں، لاٹھیاں اور رسیاں پھینک دی، تو یکدم وہ لاٹھیاں اور رسیاں جو ہیں وہ سانپوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ میدان میں ہر طرف پھنکارے مار کر وہ دوڑنے لگیں۔ پورا مجمع خوف و ہراس میں مبتلا ہو گیا۔ ہزاروں لوگ ہوں اور بہت سارے سانپ بیچ میں آ جائیں تو کیا منظر بنا ہوگا، ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ فرعون اور اس کے جادوگر اپنے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں اور خوش ہونے لگے کہ یہ کیسا زبردست کرتب تھا کہ رسیاں جو ہیں وہ سانپوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی کو اتنے سارے سانپوں کے درمیان، گویا سانپوں کے ہجوم میں، اپنی لاٹھی کو ڈال دیا۔ اللہ کے حکم سے وہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور ہیبت ناک اژدہا بن گئی۔ آنن فانن تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والا یہ ایمان افروز معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا۔ ان کے دل و دماغ قبول حق کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ حیران تھے کہ ہمارا یہ کرتب کیسے کوئی اس کو اس طرح اس کا جو ہے وہ توڑ کر سکتا ہے اور ہمیں اس طرح ہرا سکتا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے وہ جادوگر سجدے میں گر جاتے ہیں اور بلند آواز سے یہ اعلان کرتے ہیں، قرآن میں یہ اعلان موجود ہے، وہ کہتے ہیں آمنا برب ہارون و موسیٰ،
ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب یہ معجزہ اور یہ سارے حالات مصر کی ملکہ بھی دیکھ رہی ہے، فرعون کی جو زوجہ ہیں جو مصر کی ملکہ ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں۔ اب ان کے دل میں بھی نور ایمان جگمگاتا ہے کہ یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ان کا دین سچا دین ہے کہ فرعون کے سارے جادوگر اب ایمان لے آئے ہیں۔ لیکن اب یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا کہ جو شخص خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اسی کی جو ملکہ ہے، اسی کی زوجہ اگر ایمان لانا چاہے، اٹس ناٹ ایزی گیم۔ یہ کیسے پاسبل تھا کہ اتنے بڑے یعنی کفر کے داعی کے گھر میں ایمان قبول کر لیا جائے؟ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، لیکن اب دل جو تھا وہ اسلام کے ساتھ دھڑکنے لگا تھا، اب دل جو تھا وہ اسلام کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ہوا کیا؟ اب ایک اور معاملہ اس طرح چینج ہوا کہ یہ جو حضرت آسیہ ہیں، حضرت آسیہ کا یہ واقعہ چونکہ ہے، تو اب حضرت آسیہ کہہ تو نہیں پا رہی لیکن دل جو ہے وہ ایمان کی طرف راغب ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت اور ان کی صداقت پر یقین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اب یہ کیسے ایمان لائیں؟ یہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ میں اس واقعے کو کچھ قسطوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری دلچسپی بھی برقرار ہے۔ کچھ طویل واقعہ ہے تو انشاءاللہ اس کو آج کے ہی سلسلے میں بیان کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں دیگر مبلغین بھی ہمارا ساتھ دیں اور ہم اس عظیم ہستی پر بات کریں کہ یہ ایسی صبر و استقلال کی پیکر ہے۔ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم ہستی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی انہیں جنت میں قربت بھی نصیب ہونی، اور میرے آقا علیہ السلام نے انہیں جو ہے یوں سمجھیے کہ شرف زوجیت، میرے آقا سے نکاح ان کا جنت میں ہونا ہے۔ یہ کتنی عظیم ہستی ہیں۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھنے کی جو سعادت ہے وہ بھی انہوں نے پائی ہے۔ یعنی اب آپ غور کریں کہ حضرت موسیٰ، اب آپ ہو سکتا ہے غور کر رہے ہو کہ ایک طرف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزہ دکھا رہے ہیں، ان کے دل میں ایمان کی دولت آ رہی ہے، تو نام تو بچپن میں رکھا جاتا ہے۔ جی ہاں، اللہ کی شان دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہوئی ہے وہ بھی فرعون ہی کے گھر میں ہوئی ہے۔ حضرت آسیہ ہی کو پرورش کرنے کی سعادت ملی ہے، آپ ہی کی گود میں یوں سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ اور پھر جب آپ نے اپنے حق کی صداقت کی جب دلیل دکھائی، معجزہ دکھایا، تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایمان کی طرف مائل ہوئیں، اور پھر یہ کیسا چینج آیا، یہ کیسا بدلاؤ آیا۔ اب اشفاق بھائی، یہ بات کتنی اللہ کی شان ہے، یعنی اگر یہ غور کیا جائے کہ فرعون کا گھر ہے اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو۔ حالانکہ یہ وہی فرعون تھا کہ جس نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل سے کوئی بھی بچہ پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، اور اس نے ایک خواب کی بنا پر یہ کیا تھا۔ ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ اس کی سلطنت کو زیر و زبر کر دے گا، فنا کر دے گا۔ بس اس نے تقریباً ایک روایت کے مطابق 50,000 اور ایک روایت کے مطابق 70,000 بچوں کو قتل کیا۔ 70,000 لڑکے اس لیے قتل کیے کہ اس کو یہ خوف تھا کہ کوئی بچہ ایسا پیدا ہو رہا ہے جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ جو بچہ اس کام کے لیے اللہ نے چنا تھا، اس بچے کی پرورش اس کے گھر میں کروائی۔ اس بچے کے لیے بڑے معاملات ہوئے، ان کی والدہ تک بھی یہ تھوڑی دیر کے بعد ولادت کی پہنچا دیا گیا۔ آپ رہے فرعون کے گھر میں اور دودھ اپنی والدہ کا پیا کرتے۔ اب یہ کمال یہ ہوا تھا کہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تلاش کیا جا رہا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ بچ نہ پائے۔ 70,000 بچے پیدا ہونے والے جو تھے پیدا ہوتی قتل کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ کیسے بچ گئے؟ انہی دنوں میں پیدا ہوئے۔ تو کتابوں میں لکھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا یوحانذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو چھپا کر جب فرعون سے اندیشہ ہوا تو ایک صندوق میں رکھ کر رات کے وقت دریائے نیل میں بہا دیا۔ ماں نے اپنے بچے کو فرعونیوں سے بچانے کے لیے دریا کے حوالے کر دیا۔ کیا دل پر بیتی ہوگی؟ لیکن ماں ہوتی ہے کہ گھر میں رہا تو قتل ہو جائے گا، شاید دریا سے بہہ کر کسی ایسی جگہ پہنچ جائے کہ میرا بچہ جی جائے۔ کس دریا سے پہلے بھی روایتوں میں آیا کہ ایک بار ایک تو دریا کے حوالے کیا، ایک بار آگ کے حوالے بھی کیا۔ گھر کے تنور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ڈال دیا کہ وہ چونکہ جس گھر میں حمل کا سنا جاتا کہ یہاں پر ولادت ہونے والی ہے تو وہاں پر کوئی نہ کوئی سلسلہ جاسوسی کا ہوتا اور بادشاہ کے کارندوں تک پتہ چل جاتا تھا۔ تو اچانک یہ حمل یہاں پر ہوا، ولادت ہوئی، اور یہاں پر وہ دروازہ نوک ہونا شروع ہوا، اس طرح پتہ چلا کہ آنے والا ہے۔ تو
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ان کے دل میں القاء ہوا کہ تندور میں ڈال دیا، چنانچہ اسی طرح ہوا، تاکہ تندور میں چیک نہیں کیا ہوگا انہوں نے۔ بالکل، تندور میں کون بچہ ہوگا، بچہ ہوگا۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ تندور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندگی بخشی۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر بی بی آسیہ کے ایمان لانے تک کے واقعات اللہ کی قدرت کے کیسے نظارے ہیں۔ اچھا، اب وہ پانی کے حوالے کیا گیا، مدنی چل کے ناظرین، اور اب وہ نہر فرعون کے محل کے قریب سے گزرتی ہے، یعنی جو شخص قتل کروا رہا ہے نہر اسی کے محل کے پاس جا رہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے آگے جا کر فرعون کے یوں سمجھیے کہ مقابلہ کرنا ہے۔ اصل تلاش انہی کی ہے، اور یہی ایک صندوق میں بہتے ہوئے ان کے گھر تک پہنچتے ہیں۔ بی بی آسیہ اور فرعون دریا کے کنارے بیٹھے، جب ان دونوں نے صندوق کو بہتا دیکھا تو نوکروں کو بھیج کر وہ صندوق منگوایا۔ جب صندوق کھولا تو اس میں خوبصورت بچہ، بڑی پیاری آنکھیں اور ایک چمکتا چہرہ تھا، تو فرعون نے تو فوراً کہا کہ ہمیں تو بچے قتل کرنے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا، کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ مگر سوچئے، اب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون کو بڑا سمجھایا بجھایا کہ یہ بچہ تو سال بھر سے زیادہ عمر کا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بات تو یہ ہوئی تھی کہ سال سے پہلے اسے قتل کرنا ہے، یہ اس سال پیدا نہیں ہوا، بڑا لگتا ہے، تو اس سال کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کے قتل کا حکم ہے، یہ تو سال سے بڑا لگتا ہے۔ تو اب، اور یہ بچہ کسی سرزمین سے آیا، ہمیں پتہ نہیں، کیا پتا ہمارے شہر کا ہی نہ ہو، کہیں اور سے بہتا ہوا آیا ہو، ہمیں تو اپنے شہر کے بنی اسرائیل کا ہے بنی اسرائیل کا ہے کہ نہیں ہمیں نہیں پتا۔ تو اب کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ترجمہ ہے، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے۔ بی بی آسیہ نے فرعون کو راضی کیا، یوں فرعون بے اولاد تھا۔ ہاں، فرعون بے اولاد، ایک بچہ دیکھ کر یہ بھی ہوا کہ چلو یہ میری اور میری بیوی کی تمنا پوری ہو جائے۔ ایک اور بڑا مسکنسیپشن کلیئر ہوا جب ان کی سیرت کو پڑھا، جو آپ نے ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے قرب سے بھی بچایا تھا۔ اچھا، ہاں، یہ کبھی بھی قریب نہیں ہو سکا، زوجیت والے معاملات نہیں ہو سکے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح، کیونکہ نبی پاک کی زوجیت میں آنا ہے نا، تو یہ کبھی فرعون قریب نہ آ سکا، اور اس لیے وہ بے اولاد بھی تھی۔ اور پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا معاملہ ہوا۔ اچھا، یہ جو صندوق کی آپ بات کر رہے ہیں، جی، یہ صندوق کا حکم بھی آپ کو پہلے سے دے دیا گیا تھا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے صندوق تیار رکھیں کہ اس طرح انہیں پانی میں بھیجنا ہوگا۔ تو اللہ کا حکم تھا، آپ صندوق کے لیے تشریف لے گئی، تو جو بڑھئی تھا اسے سمجھ میں آ گئی کہ کچھ یہ بچے کے لیے بن رہا ہے، جی، اور یہ اعلان عام تھا کہ بنی اسرائیل کی کسی گھر کے بچے کی خبر جو دے گا اسے اتنا غالباً 50,000 دینار کا انعام کا اعلان تھا۔ تو اب وہ بڑھئی، اسے لالچ آ گئی، اس نے کہا کہ ابھی تو میں اسے ہاں کہہ دیتا ہوں، پیچھے سے خبر دے دوں گا تو پیسے آئیں گے بہت سارے۔ چنانچہ اس نے انہیں اوکے کر کے بھیج دیا، اور اب ارادہ کرنا چاہتا تھا کہ فرعون تک کی خبر پہنچائے۔ اللہ نے اس کی زبان کو گنگ کر دیا، اس کی زبان بند ہو گئی، لقوہ اس پر آ گیا، نہ بول سکتا تھا، نہ کچھ کسی طریقے سے اپنی بات کر سکتا تھا۔ جب اس ارادے سے باز آیا کہ اب فرعون کو بتانا نہیں ہے، اللہ نے دوبارہ بحال کر دیا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، چنانچہ اس نے بڑے عزت اور اہتمام سے اس صندوق کو بنایا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق جو ہے فرعون کے گھر تک پہنچ گیا، پرورش شروع ہو گئی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، فرعون کے پاس ایک چھوٹی سی ڈنڈی کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے، اچانک آپ نے وہ ڈنڈی فرعون کے سر پر دے ماری۔ بچپن ہی سے جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی پٹائی شروع کر دی تھی۔ فرعون نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ کچھ ڈفرنٹ ہے، اب ان کو پھر جو ہے وہ معاذ اللہ اس نے ارادہ کیا کہ شہید کرنا ہے۔ تو اب حضرت آسیہ پھر سمجھانے لگی کہ بادشاہ غصہ مت کرو، خود کو بدبخت نہ کرو، یہ تو چھوٹا بچہ ہے، ایسا کرتے اس کو آزما لیتے ہیں کہ کیا واقعی اتنا میچیور ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ میں سونا اور انگارہ ان کے سامنے رکھ دیتی ہوں، اب دیکھ لیتے کس کو اٹھاتا ہے، اگر واقعی اس کا ذہن اتنا ایکسٹرا آرڈنری ہے تو یہ سونا اٹھا لیں گے، ورنہ نارمل بچہ تو انگارہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سونا اور انگارہ رکھ دیا گیا۔ آپ تو اللہ کے نبی تھے، اور آپ بچپن ہی سے یقیناً اللہ کے نبیوں کو تو بے شمار برکتیں عطا ہوتی ہیں، آپ نے اپنا ہاتھ سونے کی طرف ہی بڑھایا، تو اب فرشتے نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انگارے کی طرف کر دیا، آپ نے وہ انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا، پھر جب اس کی جلن محسوس کی تو پھینک دیا۔ اس وجہ سے فرعون جو ہے آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے باز آیا۔ آپ غور کریں، پرت پرت یہ واقعہ کھل رہا ہے، اور کتنی امیزنگ باتیں ہیں، کتنی حیرتناک باتیں ہیں، اور کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پاتے ہیں۔ اور جیسے اشفاق بھائی نے کہا کہ والدہ روتی تھی، ماں سے بچہ بچھڑ جائے تو پھر کتنا جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ماں کو ملانے کا انتظام کیسے کیا کہ چونکہ بچے کو دودھ پلانا تھا اور ایک ایسی عورت درکار تھی جو دودھ پلانے والی ہو، تو آپ ہی کی والدہ
تعالیٰ کو یہ شرف ملا, انہیں بلایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے وہ فرعون کے محل میں آتی, دائی بن کر, جس فرعون سے بچنے کے لیے پانی کے حوالے کیا ہے, اسی فرعون کے محل میں جا کے اپنے بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرے رب کے کیا خاص انداز ہیں, کیا قدرت کے نظارے ہیں, اور یہ ہم سب کے لیے ایک بڑی موٹیویشن ہے. ہم سمجھتے ہیں یار یہ کام ہو ہی نہیں سکتا, یہ کیسے پاسبل ہے, میری مشکل دور ہوگی, میرے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں, میں کیسے خوشحال ہو سکتا ہوں, میرے جناب بچہ کیسے ہو سکتا ہے, ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے, میرے جناب یہ پرابلم. ارے اللہ کی قدرت کے نظارے رب نے بیان کیے ہیں. آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں, دنیا والے سارے منع کر دیں, میرا رب جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے. ہمیں اللہ کی قدرت پر بھروسہ ہونا چاہیے اور اسی کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک جاری ہے. حضرت آسیہ تھی کون, ان کا انشاءاللہ تعارف بھی تفصیلی سنیں گے. کچھ کالز سلسلے میں انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے. میں سردار آباد فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ امت کے رہنما بہت بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کو نظر بد سے بچائے. کل کی حدیث پاک یہ ہے, البر حسن الخلق, نیکی حسن خلوق کا نام ہے. عبدالحبیب بھائی آپ کا سیگمنٹ کربلا قدم با قدم بہت اچھا ہے. ہمیں بہت کربلا کے حوالے سے علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ نعت سنا دے. جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا. ماشاءاللہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا, اور ماشاءاللہ روز ہی کال کرتے ہیں اور حدیث بھی سنا رہے ہیں. مرحبا, اگلی کال دیجیے گا. اسکر اتاری اٹلی کے شہر بریشیا سے بول رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. حضور جو کل آیت یاد کی تھی ہم نے حدیث, وہ یہ ہے البر حسن الخلق, یعنی اس کا ترجمہ ہے نیکی حسن خلاق کا نام ہے. اور نعت خان اسلامی بھائی سے درخواست ہے کہ یہ کلام سنا دیں. مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا. چلیں اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد رضوان اتار ہے. میں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. کل کی یہ حدیث پاک یہ ہے البر حسن الخلق, نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو شاد و آباد رکھے. حاجی عبدالحبیب انکل آپ سے مدنی التجا ہے, میرے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد شیان اتاری ہے اور میں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب انکل مجھے کل کی حدیث یاد ہے البر حسن الخلق, نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. عبدالحبیب انکل مجھے یہ سلام سنا دے. کربلا کے جانثاروں کو سلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عمران بھائی دنیا بھر میں لوگ حدیث یاد کر رہے ہیں ماشاءاللہ, دیٹس گریٹ. اگلی کال دیجیے گا. میں فرید الدین اتاری حیدرآباد سے بول رہا ہوں, لطیف آباد یونٹ نمبر 9 سے. دعوت اسلامی کا بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے یہ, جس میں عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ سے بہت اچھی طریقے سے اصلاح کر رہے ہیں ہماری, اور میں چاہتا ہوں کہ میرے کو نعت شریف سنائی جائے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے قافلے میں بھی سفر کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ, جزاک اللہ. جی عارف بھائی کچھ کلام کی فرمائش آئی ہے, کچھ اشعار سنا دیں اور پھر ہم اس عظیم ہستی کے عظیم واقعے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی. مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا. مینو مجبوریاں تے سد لو مدینے آقا
بدلو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا کربلا کے جانثاروں کو سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام کربلا تیری بہاروں کو سلام کربلا تیری بہاروں کو سلام جان ساری کے نظاروں کو سلام جان ساری کے روح کو سلام اور جو حسینی قافلے میں تھے شریک کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام کہتا ہے عطار ساروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے عظیم خواتین۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں تو لائیں کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر کہ سارے جادوگروں کے سانپوں کو ان کی لاٹھی جو اژدہا بنی نگل گئی، آپ کا دل ایمان کی طرف مائل ہوا اور بالآخر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ایمان قبول کرنا ہے، ایمان قبول کر لیا۔ جو جادوگر ایمان لے کر آئے جی، اس کی کیا وجہ تھی؟ یعنی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، آپ نے تو ان کو معجزے کو دیکھا اور پھر بچپن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر کے اندر تھے، تو اور بھی کافی ان کے معجزات، بہت ساری چیزیں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھی تھیں، لیکن وہ جو جادوگر تھے ان میں سے تو کئی ایسے تھے جو پہلی بار حضرت موسیٰ کے سامنے آئے تھے۔ ان کے ایمان لانے سے متعلق تفسیر ساوی کے اندر بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ وہ یہ لکھا کہ یہ جو جادوگر ایمان لے کر آئے تھے، یہ اس لیے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دی ادبن لہو، کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تھا۔ ادب، ان کی ادب کی نیت نہیں تھی، لیکن بظاہر ان کا عمل جو ہے وہ ادب والا تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا کہ جب وہ اپنی رسیاں ڈالنے لگے میدان کے اندر، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کر لیں؟ تو اس میں فرمایا کہ یہ جو ان کا عمل تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے کا، یہ بظاہر ادب والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ادب والے عمل کی وجہ سے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ صرف یہ پوچھا کہ حالانکہ کرتب دکھانے جا رہے تھے کہ ہم پہل کریں یا آپ پہل کریں گے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اب دیکھیں ہمیں ادب کا بھی درس واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اللہ والوں کا ادب کریں تو برکتیں ملتی ہیں۔ جب بے ایمانوں کو ایمان مل سکتا ہے تو ایمان والے ادب کریں تو کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ تو بات ہو رہی ہے حضرت احمد بن حنبل کا جو ادب کسی نے کیا تھا، وہ وضو کر رہا تھا بندہ دریا پر، نہر پر آگے کی طرف، اس نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل وقت کے امام ہیں
اور وہ پیچھے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ہاتھوں کا دھون ان کی طرف جا رہا ہے، وہ ان کے ادب کی وجہ سے اٹھ کر آپ سے پیچھے کی طرف آ جاتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ امام احمد بن حنبل کا دھون جو ہے آپ کے ہاتھوں سے لگا ہوا اس کی طرف آنے لگ جاتا ہے۔ وہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے، کسی نے جو ہے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے دیگر اعمال اپنی جگہ پر، لیکن میں نے جو امام احمد بن حنبل کا اس وقت ادب کیا تھا، اللہ نے مجھے اس ادب کی وجہ سے بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادب کرنا تو چاہیے۔ ادب کی کیا بات ہے۔ اب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان تو لے آئیں، مگر ایمان کو ظاہر نہ کیا، چھپایا ہوا تھا۔ پتا تھا کہ فرعون کے بڑے مظالم ہوں گے، مگر اس کا اظہار پھر کیسے ہوا؟ اب ایک اور ماجرا آپ کے سامنے ہوا کہ ماشطہ بنت فرعون، یعنی فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی ایک خاتون، ماشطہ کہتے ہیں سر میں کنگھی کرنے والی یا کنگھی کرنے والی، اب وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر ایمان لے آئی تھی، لیکن ان کے بھی ایمان کی کسی کو خبر نہ تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کے سر میں وہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی ہاتھ سے گر پڑی، اس پر انہوں نے کہا کہ بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے جب یہ بسم اللہ سنا تو کہا کہ یہ اللہ سے مراد کیا ہے؟ کیا میرا باپ؟ کیونکہ وہ تو خدا اپنے والد کو مانتے تھے۔ تو اس نے ایک بندی نے جواب دیا نہیں، بلکہ اللہ وہ ہے جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اب وہ کنگھی کرنے والی بادشاہ کی بیٹی کے سر میں کرنے والی یہ کہہ رہی ہے، تو اس نے کہا کہ کیا تیرا رب میرے والد کے علاوہ کوئی اور ہے؟ بادشاہ کی بیٹی نے کہا، فرعون کی بیٹی نے۔ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگی کیا میں اپنے باپ کو یہ بات نہ بتاؤں؟ کہا بتا دو۔ چنانچہ فرعون کو خبر ملی، فرعون نے انہیں یعنی اس کنگھی کرنے والی خاتون کو بچوں سمیت بلایا، اور جب یہ مومنہ ان کے دربار میں پہنچی تو فرعون نے غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا کہ اے فلاں عورت، تم میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ کسی قسم کے اندیشے کو سامنے لائے بغیر اللہ پر ایسا یقین تھا، ایمان اتنا پختہ تھا، اس نے کہا ہاں میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اب اس پر فرعون بہت زیادہ بھڑک اٹھا، اور اس نے کیا کیا؟ مدنی چل کے ناظرین سوچے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے تانبے کا ایک بہت بڑا برتن منگوایا اور اس میں تیل بھر کر تیل کو گرم کیا، کھولنے لگا تیل۔ اب اس عورت کے سامنے ایک ایک کر کے اس کے بچے کو اس کھولتے تیل میں ڈالتا گیا کہ ایک بچے کو ڈالا تو شاید وہ جواب دے، ایمان سے پھر جائے، مجھے اپنا رب مان لے۔ ایک ایک کر کے بچے تیل میں جلتے رہے، وہ عورت اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتی رہی، اور یہ سارا ماجرا بی بی آسیہ دیکھ رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ آخری دودھ پیتا بچہ رہ گیا، تو اس کی وجہ سے وہ مومنہ خاتون کچھ پیچھے ہٹی۔ ماں تھی نا، کتنا برداشت کرتی، اب دودھ پیتے بچے کو گرم تیل میں ڈالنے کی باری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے کو قوت گویائی عطا کی۔ اس نے پکار کر کہا اے ماں پرواہ نہ کر، بے شک دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ بچہ بولنے لگا، پھر اس خاتون کو بھی برتن میں ڈال کر شہید کر دیا گیا۔ اب انہیں جب شہید کیا جا رہا تھا، پورے خاندان کو تانبے کے اس برتن میں تیل میں ڈالا جا رہا تھا، وہ جل کر مطلب سب کچھ ختم ہو رہا تھا ان کے جسم کا۔ یہ سارا منظر حضرت آسیہ دیکھ رہی تھی، اور اب ان کے دل کی کیفیت بدل رہی تھی کہ ایک طرف تو میں بھی ایمان والی ہوں، ایک طرف یہ بھی ایمان والی تھی، اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور میں اپنے سامنے کسی مسلمان پر ہونے والی، کسی مومن پر ہونے والی اذیتیں کیسے سہوں؟ فرعون آیا، اور فرعون نے آ کر حضرت آسیہ سے کہا دیکھا میں نے کیا کیا، میری بات نہ مانی، میں نے سب کو جلا دیا۔ اب فرعون کو حضرت آسیہ نے کیا جواب دیا؟ فرماتی ہے کس شے نے تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا؟ اب فرعون بھڑک اٹھا کہ میری بیوی مجھے اللہ کی باتیں بتا رہی ہے۔ تو کہا شاید تجھے بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جو اس کنگھی کرنے والی خاتون اس ماشطہ کو ہو گیا تھا۔ کہا ہاں مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدائے واحد و یکتا پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا، تیرا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب خلم خلا فرعون کے سامنے آپ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ بڑا ظالم تھا، اب آپ پر ظلم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے تو بڑے محبت سے سمجھایا، آپ کے والدین کے پاس گیا، حضرت آسیہ کے گھر والوں کے پاس پہنچ گیا کہ دیکھو تمہاری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، میرا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئی ہے۔ لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر والوں کی بات مانی، نہ فرعون کی بات مانی۔ کہا کہ میں اللہ کا انکار کروں، بخدا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب فرعون نے وہ اذیتوں کے یوں سمجھیے کہ باب شروع کیے۔ حضرت آسیہ کا جو مقام اتنا بلند ہے نا مدنی چل کے ناظرین، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکتیں تو ہیں ہی ہیں، مگر اسلام لانے کے بعد جو مشقتیں، جو اذیتیں آپ نے اٹھائیں، فرعون نے کیا کیا؟ آپ کے ہاتھ پاؤں میں میکھیں ڈال دی، یعنی آپ کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی گئی، آپ ہل نہیں سکتی تھی،
اور پھر اس کے بعد سورج کی طرف رخ کر کے لٹھا دیا گیا اور آپ کے سینے پر چکی کا پاٹ رکھ دیا گیا، یعنی گرمی میں نہ ہل سکیں، ہاتھ پیروں میں کیلے ہوں، مگر یہ تکالیف اور مصائب کے بعد بھی آپ کی ہمت بڑھتی گئی، آپ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتی رہیں۔ فرعون آ کر پوچھتا رہا مگر آپ کہتی تو میرا ایک ایک عضو کاٹ دے تب بھی میرا عشق جو ہے وہ ایمان سے بڑھتا جائے گا۔ کیا خاتون تھی، کیا جذبہ تھا۔ اے وہ مسلمانوں جو گھر بیٹھے مسلمان ہوئے ہو، ہم گھر میں پیدا ہوئے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان تھے، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم نے پہلی آواز اذان کی سنی۔ جنہوں نے اسلام اس طرح قبول کیا کہ اسلام لانے کے بعد جنہیں مارا گیا، ستایا گیا، شہید کر دیا گیا، وہ لوگ عظیم لوگ تھے۔ اے کاش مجھے اور آپ کو ایمان کی قدر محسوس ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ پر یہ مظالم ہو رہے تھے نا، آپ ان کے قریب سے گزرے تو حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کو دیکھ کر سوال کیا آئے ہائے، سوال کرتی ہیں کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ اس حالت میں کہ کیل ٹھکے ہوئے ہیں، سینے پر پاٹ ہے، سورج کے آگے لیٹی ہوئی ہے، تکلیف کا عالم ہے، کہا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض، یہ بتا دیجئے۔ حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا، اے آسیہ آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، سوال کر تیری ہر حاجت پوری ہوگی۔ اب آپ نے اس وقت کیا دعا کی؟ قرآن میں یہ دعا موجود ہے، آپ نے دعا کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ آپ نے یہ دعا کی۔ اب جب فرعون نے بڑا کوشش کر لی، کسی طرح پلٹ آئے، نہیں پلٹنی تھا، ایمان پر مضبوطی تھی، تو اب طے کر لیا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا۔ اب اپنے کارندوں کو کہا کہ ایسا کرو، بڑی چٹان لاؤ، ان کے اوپر وہ بڑی چٹان معلق کر دو، دیکھو پھر شاید بدل جائے۔ بیوی تو تھی، کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح میری طرف پلٹ آئیں۔ تو اب بہت سارے لوگوں نے مل کر ایک چٹان بلند کی کہ آپ پر جو ہے وہ پھینک دی جائے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آسمان کی طرف نظر کرتی نا اس چٹان کو دیکھنے کے لیے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ جب آسمان اٹھاتی تو آپ کو چٹان نہیں بلکہ جنت میں موتی کا گھر نظر آتا تھا، اپنا محل نظر آتا تھا۔ تو اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی، آپ پر چٹان گری، مگر اس سے پہلے ہی آپ کی روح پرواز کر چکی تھی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں اللہ نے ان پر فرشتے مقرر فرما دیے جنہوں نے آپ پر سایہ کر لیا، ان کا جنتی گھر انہیں دکھا دیا، جس سے آپ تمام مصیبتوں کو بھول گئی۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مع جسم آسمان پر اٹھائی گئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا داستان ہے، کتنی تکالیف ہیں اور پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اب یہاں اسلامی بہنوں کے لیے درس کیا ہے؟ تنگی ہے تو ہم شکوے کرتے ہیں، کل بھی ہم نے اس پر کچھ باتیں کی تھی کہ گھر میں تنگی ہوتی ہے تو شوہر سے لڑتی ہیں، والد صاحب سے لڑتی ہیں، بڑے بھائی سے فرمائشیں ہیں۔ پریشانی، تنگی، بیماری میں کبھی یہ کہا ہم نے کہ میں اللہ تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ میں تیرے فیصلوں پر راضی ہوں، تو نے جو دیا میں اس پر خوش ہوں۔ حضرت آسیہ تکلیف میں ہیں، یہ نہ کہا اللہ میں تجھ سے خوش ہوں۔ حضرت موسیٰ سے پوچھتی ہے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ کرے یہ ذہن بن جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یقین مانے مدنی چینل کے ناظرین، جس سے رب راضی ہو گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اپنی زندگی کا موٹیو، اپنی زندگی کا ہدف یہ بنا لیں کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فرعون ہے یہ جو جس کی بات کر رہے ہیں، یوں تو مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے۔ اس فرعون کا نام تھا ولید، ٹھیک ہے، یہ شام میں پہلے رہتا تھا اور اس کے یہ بڑا مکار اور چالاک آدمی تھا۔ اس کام سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک سونا رکھا اور ایک طرف انگارہ رکھا، جیسے آپ نے بتایا۔ تو یہ اس طرح مطلب اس کے ذہن میں بڑی چیزیں ہوتی تھی۔ اس کے دور کی ایجادات کو بھی پڑھا جائے تو نظر آتا ہے کہ یہ بڑا تیز اور چالاک آدمی تھا۔ یہ شام سے بھاگ کر آیا تھا، یہ قرضے کھا جاتا تھا، پیسے لیتا اور کھا جاتا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے۔ اس نے ایک دفعہ کچھ لمبا ہی قرضہ کھایا اور بھاگ کر شام سے مصر آ گیا۔ مصر آیا تو یہاں پر طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی، تو اس نے دیکھا کہ لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی حکومتی نظام اتنا مضبوط نہیں ہے۔ یہ قبرستان میں ایک ٹیبل لگا کے بیٹھ گیا، اچھا، اور ایک کاغذ اور اپنی ترکیب سے وہاں پر کچھ لکھنے والا حکومت کا منشی بن گیا۔ اب جیسے ہی کسی کا جنازہ تدفین کے لیے آیا تو کہا پہلے 5 دینار جمع کراؤ۔ کہا کس چیز کے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے ٹیکس لگ گیا ہے، ہر مردے پہ ٹیکس ہے۔ تو اچھا چلے میں مرتے کیا نہ کرتے، جمع کرائے۔ اب وہ روزانہ کے کئی 100 کمانے لگا مزے سے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ایک دن کوئی حکومت کا آدمی انتقال کر گیا، لوگ اس کو دفنانے آئے تو کہا پہلے ٹیکس جمع کرو۔
کہا کون سا ٹیکس؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ کہا ایک منٹ تجھے بتاتے ہیں. وہ خود ہی حکومت کے لوگ تھے. اچھا. اس کو پکڑ کے لے گئے بادشاہ کے پاس. جب بادشاہ کے پاس یہ پہنچا تو کہا حضور اور کوئی بات نہیں ہے، در حقیقت آپ سے کوئی مجھ سے ملنے نہیں دے رہا تھا، آپ تک پہنچنے کے لیے مجھے یہ سب ڈرامہ کرنا پڑا. میں یہ سب آپ تک پہنچنے کے لیے کر رہا تھا کہ آپ کو آ کے بتاؤں کہ ملک کی حالت اچھی نہیں ہے اور میں نے یہ کیا، مجھے اس پر معافی دے دیں. اور آپ تک پہنچنا مقصود تھا، کوئی آنے ہی نہیں دیتا تھا. بادشاہ نے اس کی بات رکھ لی اور کہا تم کیا کر سکتے ہو؟ کہا آپ مجھے یہ ذمہ داری دے دیں، میں آپ کا ملک اچھا کر دوں گا، اچھا چلا دوں گا. کہا ٹھیک ہے. اسے چھوٹی موٹی کوئی ذمہ داری دی، وہ اچھا کر گیا. اسے پھر اور بڑا عہدہ دیا. بالآخر کرتے کرتے اس نے بادشاہت ہی سنبھال لی. اتنا بڑا مکار آدمی، اتنا بڑا مکار تھا کہ بعد میں پھر وہ خود ہی مصر کا بادشاہ بن گیا. اور پھر آہستہ آہستہ، پہلے اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا ایک زمانے میں، لیکن بعد میں خود خدا بن بیٹھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس کے گھر پہ اللہ کا نام لکھا تھا، اس کی جو موت ہوئی وہ دریائے نیل میں ہوئی، غرق کر کے مارا گیا. مفسرین نے لکھا کہ اسے غرق کر کے کیوں مارا گیا، اس کے گھر میں کیوں نہ مارا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کا پاک نام اس کے گھر پہ لکھا ہوا تھا. اللہ کی شان نہیں ہے کہ جس گھر کے دروازے پر اللہ کا نام لکھا اس گھر پہ عذاب نازل فرمائے. تو اسی لیے اس کو غرق کیا گیا اور باہر مارا گیا. ایک مسلمان اگر اپنے گھر کے دروازے پر اللہ کا نام لکھے تو کیسی برکتیں پائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی چلے پتہ چل گیا ہمارے گھر کے دروازے پر اللہ کریم کا نام اور خاص طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہونا چاہیے. اچھی نیتوں کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ کیوں ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال بنتا ہے یہ بھی. حضرت آسیہ نے آپ کا نام رکھا اور کہتی موسیٰ اس لیے رکھا کہ آپ پانی اور درختوں کے درمیان ملے تھے نا انہیں، تو قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں، اس لیے یہ آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا. کیا شان ہے اللہ کے بندوں کی. اب بہرحال ایک چیپٹر کو یوں سمجھیے کمپلیٹ کر چکے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم نے کچھ بات کی. یقیناً بات پوری تو نہیں ہوئی، لیکن میں یہاں ایک بڑا شاندار رسالہ ہے ہمارا ماشاءاللہ المدینۃ العلمیہ کا رسالہ ہے، اور یہ فیضان حضرت آسیہ. مدنی چینل کے ناظرین ذرا اس کا دیدار بھی کر لیں اگر ہمارا کیمرہ مین دکھا سکیں، ورنہ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور جب میں نے اس کو پڑھا، نام تو بڑا سنا تھا لیکن آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو سامنے آئے. تو آپ فیضان حضرت آسیہ یہ رسالہ ڈاؤن لوڈ کر لیں dawatIslami.net سے. اسلامی بہنیں تو بالخصوص پڑھیں. صبر و ہمت کی استقلال کی ایک عظیم داستان ہے اور کمال شخصیت ہیں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج امت کے رہنماؤں میں اس ٹاپک کو ہم نے کور کیا. کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر جب ان کالز کے بعد ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. جی کالز دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف عرض کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. عارف بھائی سے عرض ہے اس کلام میں سے کچھ اشعار سنا دے. وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں، انہی کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں. کال دیجیے گا. میں عمران پر بات کر رہا ہوں لاہور سے. مجھے کل کی حدیث شریف یاد ہے، البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. اور میری ایک کلام سنا دیجیے، میں تو 5 تن کا غلام ہوں. چلیں جناب، بہت شکریہ آپ کی کال کا. اگلی کال دیجیے گا. عبد الجبار عرب شریف کے شہر جدہ سے عرض کر رہا ہوں. کل جو حدیث پاک یاد کروائی گئی تھی وہ یہ ہے، البر حسن الخلق، ترجمہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے جناب اگلی کال دیجیے. محمد اختر بات کر رہا ہوں کراچی سے. آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. جب مدنی چینل پہ سلسلہ آتا ہے تو اٹھنے کو دل نہیں کرتا، اور علم دین کا اتنا ختم ہونے والا خزانہ ہاتھ آ رہا ہے. عارف بھائی میرے بہت پسندیدہ نعتخواں ہیں. عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے کھانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا. اگلی کال دیجیے گا. امت کے رہنما، ہماری درخواست ہے حسنین کے نانا نعت رسول مقبول سنا دیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. گوہر اتاری مرکز الاولیاء سے بات کر رہا ہوں. مجھے کل کی حدیث یاد ہے، البر حسن الخلق، یعنی نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. جناب بہت شکریہ. ایک اور کال دے دیجیے. میں عرب شریف سے محمد عثمان غنی عرض کر رہا ہوں. کل کی حدیث
البر حسن الخلق. حاجی عبدالحمید بھائی، میری یہ ریکویسٹ ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ساری فرمائشیں ہو گئی ہیں. چلتے ہیں عارف بھائی کی طرف اور کچھ اشعار سنتے ہیں. پھر سب سے پہلے یہ آخری فرمائش آپ پوری کر دیں. عرش حق ہے. نہیں ماشاءاللہ، میں نے یہ طریقہ کہ میں سنا بہت دوں. پیاری پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن. جی ناظرین سنتے ہیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بڑا خوبصورت شعر. ہو سکے تو جہاں جہاں دنیا میں موجود ہیں اس کا دوسرا مصرع جھوم کر پڑھیے گا. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. کچھ ایسا کر میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے رو اے یار آنکھوں میں. ہمیشہ نقش رہے رو اے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں. کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. یا نبی بولو یا نبی. نظر کرم فرما
کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے میں زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی مجھ کو مدینے بلانا بار بار یا نبی مجھ کو مدینے بلانا بار 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 آؤں بار بار آؤں بار بار آؤں بنے آخر مدینے بے مزار اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے امت کے رہنما عظیم خواتین ہمارا ٹاپک ہے. ایک ایسی خاتون، ایک ایسی عظیم یوں کہا جا سکتا ہے امت کی رہنما جن کے نام پر قرآن پاک کی ایک سورت موجود ہے. بڑے خوبصورت تذکرے ہیں ان کے. پہلے چلتے ہیں ہم ہمارے اشفاق بھائی کی طرف. تلاوت بھی انہوں نے سورہ مریم سے کی تھی، کچھ وہاں سے مدنی پھول لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عمران بھائی اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. جی حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آج ہمارے ٹاپک میں دوسری عظیم خاتون ہے. اس سے پہلے دو ایسی خاتون کا بھی کچھ ذکر سن لیتے ہیں کہ جو بدبخت خواتین ہیں جنہیں قرآن نے بدبخت خواتین میں ذکر کیا اور ان سے مطلب براعت کا اظہار کیا گیا. اور اللہ کے نبیوں کی اگرچہ یہ ازواج میں سے تھیں لیکن ان کی اطاعت نہ کی، ان کی بات نہ مانی اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے یہ اس طرح کے عذاب کا شکار ہوئی کہ کافرہ ہو کر مری. ایک حضرت نوح علیہ السلام اور ایک حضرت لوط علیہ السلام، ان دونوں کی ازواج کا ذکر قرآن پاک کی سورہ تحریم آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی جو زوجہ تھی واہلہ اس کا نام تھا، یہ بھی آپ کی نافرمانی کرتی تھی اور آپ کے ساتھ یہ کشتی میں بھی نہ آئی اور دوسروں کو بھی آپ سے وہ دور کیا کرتی تھی. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی واعلہ، یہ بھی آپ کے جو قوم کے برے فعل تھے اس کو پروٹیکٹ کرتی تھی اور جو مہمان آپ کے پاس آیا کرتے تھے تو ان کی جو خبر تھی وہ بھی قوم کو دیتی اور قوم سے ملی ہوئی تھی اور اپنے شوہر اور اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے بھی عذاب کا ارشاد فرمایا. تو ہمیں بھی چاہیے اسلامی بہنوں کو بھی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں اور ان اچھی خواتین کی پیروی کریں. حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی فرمایا اور اپنی نشانی جسے اللہ تعالیٰ فرمائے یقیناً وہ بہت بڑی ہستی ہے. فرمایا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو اپنی نشانی بنایا اور سارے عالم کے لیے یہ نشانی ہے. قرآن پاک میں کم و بیش 6 جگہ پر بی بی مریم کا ذکر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ان کا مبارک ذکر فرمایا ہے. سورہ آل عمران میں 3 مقامات پر اور سورہ نساء میں، سورہ تحریم میں، اور ایک پوری سورت انہی کے نام پر ہے. حضرت مریم کے نام پر قرآن پاک کی 19ویں سورت ہے اور اس میں ان کا جو ذکر مبارک ہے وہ بہت تفصیل سے ہے. آپ بنت عمران ہے، آپ کے والد گرامی کا نام عمران ہے اور والدہ کا نام حنہ ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے 13 برس کی عمر میں ایک ایسے کام کے لیے چنا کہ جو کہ عالم کے لیے، دنیا جہاں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے. اور وہ یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے اپنے ایک نبی کی ولادت کا معاملہ ہوا اور وہ اس طرح کے بن باپ کے آپ کو بیٹا دیا گیا. اور وہ معاملہ کیا تھا؟ روح القدس نے، حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے آستین میں یا آپ کے دامن کی طرف دم کیا
پھونک مارا، ایک روایت میں آپ کے منہ کی طرف دم کیا اور آپ کو حمل رہ گیا۔ اب یقیناً یہ جو معاملہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اور عین قدرت کا معاملہ ہے۔ آپ حاملہ ہو گئی، آپ چونکہ بیت المقدس کی جو خدمت تھی اس کے لیے وقف تھیں اور آپ یہی کام کیا کرتی تھی اور آپ کی عزت بہت زیادہ تھی، اور ایسے عزت دار آدمی کے لیے لوگوں کے دل میں بات بھی عموماً جلدی آتی ہے۔ تو آپ کے چچا کا بیٹا تھا، آپ کے ساتھ ہی خدمت بیت المقدس میں نیابت بھی سر انجام دیتا تھا، جس کا نام یوسف تھا۔ وہ اس کو پتہ چل گیا سب سے پہلے کہ آپ حمل سے ہیں، تو دیکھتا کہ حضرت بی بی مریم کہیں جاتی نہیں ہے، کہیں پر آپ کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، غیر مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ انتہائی پاک باز خاتون ہیں، نہیں یہ بری عورت نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر حمل کا خیال آتا تو پھر وسوسے آتے، کیا کیا جائے؟ بڑا امتحان تھا اس وقت کے لوگوں کے لیے، بہت زیادہ، ایک بہت زبردست امتحان تھا۔ خیر ایک بار یوسف نے بڑے عزت اور احترام سے اپنے بی بی مریم سے عرض کی کہ میرے ذہن میں ایک وسوسہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اس کو شیئر کروں اور آپ اس کا مجھے اچھا سا جواب دے دیں۔ تو پوچھا کہ کیا آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ بغیر جڑ کے درخت اگ سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو بی بی مریم نے کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ بغیر جڑ کے درخت اگا دے؟ کہا ہاں میں یہ تو مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے دل میں اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کس طرح حاملہ کر دیا۔ در حقیقت یہ اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے، اور میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو معاملہ آگے کا بیان فرمایا وہ بھی بیان کیا کہ مجھے اب یہاں سے جانے کا حکم ہے۔ آپ ضعیف ہو گئی تھی حمل کی وجہ سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بطن اقدس میں تھے۔ آپ کو پھر بیت المقدس سے ایک گوشے میں جانے کا حکم ہوا۔ ایک درخت تھا کھجور کا جو کھوکھلا ہو چکا تھا، اور اندر اس میں بیٹھنے وغیرہ کی جگہ تھی، آپ وہاں تشریف لے گئیں۔ اب ایک خلوت میں کچھ بندہ اکتا بھی جاتا ہے، تنہائی میں اسے کوئی ساتھی بھی، کوئی مونس بھی چاہیے ہوتا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کی مبارک آواز کے ذریعے آپ کو انس دیا گیا۔ اور جب حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز آئی اور دفعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہ جو کھوکھلا درخت ہو گیا تھا، حضرت بی بی مریم کے آنے سے، جبریل علیہ السلام کی آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کو ہرا بھرا کر دیا۔ اس پہ جو کھجوریں تھی جو غائب ہو چکی تھیں وہ دوبارہ اگائیں، اور وہ کھجوریں خود بخود پک بھی گئیں، اور بی بی مریم کے لیے کہا گیا کہ اسے کھائیے۔ علماء نے بیان فرمایا کہ جو امید سے ہو خاتون اس کے لیے اس طرح کی کھجوریں کھانا یہ بھی مفید ہے، اور یہ حضرت بی بی مریم کو کھلائی گئیں۔ پھر معاملہ آگے بڑھا، عمران بھائی اگر اس کو چاہیں تو مزید آگے بڑھائیں انشاءاللہ۔ کچھ کیا بات ہے، کیسے عجیب ہو گئے۔ دیکھیں آج دو ہستیاں میں نے شروع میں کہا تھا، موسٹ امیزنگ پرسنالٹیز، وہ دو خواتین جن دونوں خواتین کے واقعات ایک حیرت ناک واقعات ہیں، اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں۔ ایک فرعون کے گھر میں ہیں مگر وہیں موسیٰ کی پرورش بھی ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور پھر وہ ایمان بھی لے آتی ہیں۔ اور دوسری واقعہ ہم سن رہے ہیں بی بی مریم کا، کیا کہیں گے عمران بھائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مانند ہے، آدم علیہ السلام کے مثال کے برابر ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزید بھی آپ کی ولادت کی جو برکات ہیں وہ بھی ذکر کریں گے۔ ایک بات میں پڑھ رہا تھا، حکایتیں اور نصیحتیں جو ہماری کتاب ہے اس کے اندر حضرت بی بی مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہو رہی تھی تو یہ دونوں حضرات، یہ مقدس خواتین جو ہیں، یہ عظیم خواتین، یہ دونوں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھی۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہاں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت آمنہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں نے ان دونوں مقدس خواتین کے ساتھ ٹیک لگا لی، اور پھر فرماتی ہیں کہ اس کے بعد جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے تو حضرت مریم اور حضرت آسیہ یہ نبی کریم علیہ السلام کو اٹھا لیتی ہیں اور آپ کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی ہیں۔ تو اس سے بھی نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے انہوں نے بھی شرف حاصل کیا ہے، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت پر یہ حاضر ہوئی تھی۔ اب اسی طرح اگر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کو دیکھا جائے، آپ کی پیدائش کو دیکھا جائے، حضرت عمران ان کی زوجہ نے منت مانی تھی کہ میرے جو پیٹ میں اولاد ہے وہ جو پیدا ہوگی اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔
تو یہ ان کی منت تھی حضرت عمران. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ عمران جو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے 2 نام ہیں عمران. ایک عمران جو ہے وہ حضرت عمران بن یسہر بن قاہس بن لاوا بن یعقوب ہیں, اور یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد گرامی ہیں. لیکن یہاں پر جو عمران مراد ہیں وہ حضرت عمران بن ماسان ہیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں. تو یہاں پر جو عمران ہیں وہ عمران بن ماسان ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ دونوں نبی نہیں تھے, ٹھیک ہے, یہ اللہ کے ولی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس لیے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمۃ اللہ تعالی وغیرہ. عمران جو صورت ہے وہ حضرت عمران کی آل کے نام پر, جی آل کے نام پر ہے, لیکن وہ نبی نہیں تھے. اسی طرح یہ حضرت عمران بن ماسان جو ہیں یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہم زلف بھی ہیں. وہ اس طرح کہ حضرت عمران کی جو زوجہ ہے حنا رضی اللہ تعالی عنہ, جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں, یہ فاقوزہ کی بیٹی تھی. اور فاقوزہ جو تھے ان کی ایک دوسری بیٹی عیشا تھی, اور وہ جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجیت میں تھی. تو اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام اور عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ہم زلف ہوئے. جب حضرت عمران کی زوجہ جو ہے منت مان لیتی ہیں تو آپ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے منت مان لی, اگر جو ہے وہ بیٹی پیدا ہوئی تو پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ اس وقت عرف یہ تھا کہ مسجدوں کی خدمت کے لیے, بیت المقدس کی خدمت کے لیے عورتوں کو, لڑکیوں کو وقف نہیں کیا جاتا تھا. تو بہرحال جب بیٹی پیدا ہوتی ہے, جب ولادت ہوتی ہے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے. اب اس وقت حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ وصال ہو چکا ہوتا ہے پہلے سے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ان کی والدہ کو, حنا کو جو ہے افسوس ہوتا ہے کہ اب تو یہ بیٹی پیدا ہو گئی, اب میں جو ہے بیت المقدس کی خدمت کی میری منت پوری نہیں ہوگی. اچھا اس سے جو افسوس ہوا ہے تفاسیر کو پڑھیں تو لڑکی کے پیدا ہونے پر افسوس نہیں ہوا تھا, کیونکہ لڑکی کی پیدائش پر افسوس کرنا تو کفار کا طریقہ تھا. اور انہوں نے جو افسوس کیا تھا وہ اس بات پر کیا تھا کہ اب ان کی منت پوری نہ ہوگی جو انہوں نے مان رکھی تھی. بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, فرمایا کہ یہ جو لڑکی ہیں یہ لڑکے سے بھی بڑھ کر ہیں, لڑکا بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت حنا جو ہیں ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے ایک کپڑے میں لپیٹ کر دینے کے لیے جاتی ہیں. تو اس وقت میں یہ ہوتا تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وہاں پر کئی علماء کرام موجود ہوا کرتے تھے. وہاں پر اس وقت میں 27 علماء کرام کی تعداد تھی. تو ہر شخص یہ اس بات کی تمنا کرتا تھا, ہر عالم یہ اس کا متمنی تھا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کا شرف مجھے حاصل ہو جائے. بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ ان کی خالہ میرے گھر پر ہیں, کیونکہ ہم نے پہلے سنا کہ وہ ہم زلف تھے. تو بہرحال اس پر بھی راضی نہیں ہوتے تو پھر قرعہ ڈالا جاتا ہے, قرآن اندازی کی جاتی ہے. تو وہ قرعہ جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کا نکلتا ہے. اللہ کے نبی کے یہاں پرورش ہوتی ہے بی بی مریم رضی اللہ. جی ہاں, سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چل کے ناظرین, میں یہاں اپنی باتیں سن رہا تھا, مزید کچھ مدنی پھول لینے ہیں, لیکن بہت ساری مریم ہماری مدنی منیاں بھی ہوتی ہیں, اسلامی بہنیں بھی ہوں گی, بہت سارے عمران بھی ہمیں سن رہے ہوں گے. ہم بچوں کا نام تو رکھ دیتے ہیں, لیکن کیا اپنے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بی بی مریم تھی کون, ان کی سیرت کیا ہے؟ ان کو بہت دلچسپی ہوگی. جی ہاں, اگر جب آپ کسی مدنی منی جس کا نام مریم ہے اسے بٹھا کر بی بی مریم کے واقعات سنائیں, اگر کوئی عمران ہے اور اس کو حضرت عمران کے بارے میں بتائیں, ایسا ہو سکتا ہے زکریا بھی ہوں گے, تو ہمیں اللہ والوں کے نام رکھنے ضرور چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ ان کی سیرت بھی بتانی چاہیے. کتنی انٹرسٹنگ باتیں ہیں, کتنی حیرت ناک باتیں ہیں, لیکن شاید بہت سارے ناظرین کو آج پہلی بار پتہ چل رہی ہوں گی. تو اسلامک ہسٹری سے اتنا دور نہیں ہونا چاہیے. مدنی چینل کوشش کرتا ہے کہ آپ کی اس پیاس کو بھی بجھایا جائے اور آپ کو اس طرح کا علم اور دیا جائے, بلکہ یوں کہا جائے کہ علم کی پیاس اور بڑھاتا ہے. چلتے ہیں کچھ کالز کی طرف اور پھر انشاءاللہ اس سلسلے کو لے کے آگے چلتے ہیں. جی, میں عبدالرشید اتاری کینیڈا مونٹریال سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل عبدالحبیب بھائی, آپ امت کے رہنما جو پروگرام پیش کر رہے ہیں, اس میں جتنے بھی موضوعات پیش کیے جا رہے ہیں, جن پہ باتیں ہو رہی ہیں,
अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इतने खूबसूरत मौजू हैं कि दिल चाहता कि ये मौज़ूआत आपकी बातें सुनते जाएं, कभी ये प्रोग्राम बंद ना हो, क्योंकि इन प्रोग्रामों के जरिए ही इल्म दीन सीखने का जो खजाना मिल रहा है वो शायद कभी किसी दूसरी जगह से हासिल ना हो। अल्लाह ताला आपको, मदनी चैनल को सदा शाद व आबाद रखे, तमाम इस्लामी भाइयों को अल्लाह ताला खुश व खुरम रखे, हमारे अमीर अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। जज़ाकल्लाह खैरा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थोड़ा सा आपसे एक हल्का सा इख्तिलाफ है, और वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि पॉजिटिव इख्तिलाफ है। कुछ लोग ये समझते हैं कि मदनी चैनल देख लिया तो इल्म दीन हासिल हो गया, या मदनी चैनल ही एक ज़रिया है जिसके ज़रिए हमें इल्म दीन मिल जाएगा। यकीनन मदनी चैनल भी ज़रिया है, मगर ही ज़रिया नहीं है, ठीक? क्योंकि मदनी चैनल सुनकर आप समझे कि मैं सब कुछ सीख जाऊंगा, ऐसा नहीं है। यानी मदनी चैनल को सुनकर बेसिकली हमें रियलाइज़ होता है, हमें ये एहसास पैदा होता है कि कितना कुछ सीखना था। तो सिर्फ 1-2 घंटे मदनी चैनल देखकर या ओकेशनली कभी कभी देखकर हम समझे कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, बल्कि इसकी बजाय मैं मशवरा दूंगा और एक स्टेप आगे लाइए और फिर बाकायदा इल्म दीन सीखिए। बेकायदा इल्म दीन सीखने की बजाय अगर जब आप बाकायदा इल्म दीन सीखेंगे तो बहुत कुछ इंशाल्लाह मिलेगा। कुरान पाक पढ़िए, उसकी तफसीर पढ़िए। अब तो सिरातुल जिनान बड़ी आसान उर्दू में हमारे लिए मौजूद है। फिर माशाल्लाह हमारे मदरसतुल मदीना मौजूद हैं, जामियतुल मदीना मौजूद हैं, उलमाए किराम मौजूद हैं। आप बराए करम मदनी काफ़िलों में सफ़र किया जा सकता है। बहुत सारे ज़रिए इख्तियार किए जा सकते हैं इल्म दीन सीखने के, क्योंकि ज़िंदगी थोड़ी है। अगर थोड़ा थोड़ा हासिल करेंगे तो बहुत कुछ रह जाएगा, ज़्यादा हासिल करेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। चलते हैं अगली कॉल की तरफ। हाजी साहब से ये कहना चाहता था कि अली नाथ सुना दे, इनाजात आता हम तुम्हें। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स का। चलते सेगमेंट की तरफ। हमने हदीस रोज़ाना सीखनी होती है और हमारे इमरान भाई माशाल्लाह में बड़ी प्यारी हदीस सुनाते हैं। कल की हदीस तो तकरीबन नाजरीन ने, बहुत सारे नाजरीन ने सुनाई। मैं भी कोशिश करता हूँ। अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक, नेकी ही, हुस्न अखलाक ही नेकी है। ऐसे ही था हदीस का मतलब, नेकी हुस्न अखलाक का नाम है। माशाल्लाह, अल्लाह हमें हुस्न अखलाक नसीब फरमाए। आज कौन सी हदीस याद करवाएंगे? आज की हदीस जी, वो दहन जिसकी हर बात वहये खुदा, चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। जी, आज की हदीस में क्या सुनाएंगे? आज की हदीस मुबारक भी, उससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह, और उम्मीद है कि हमारी इस्लाह का सबब बनेगी। छोटी मुख्तसर होनी चाहिए, मुख्तसर हदीस मुबारक है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लानुल मुमिनी का क़त्लिही। चलें जनाब, स्क्रीन पर देखते हैं। लानुल मुमिनी का क़त्लिही। अच्छा, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन बनाना पड़ेगा। छोटा काफ और उसके फौरन बाद बड़ा काफ है। का क़त्लिही यानी मुसलमान पर लानत करना उसे कत्ल करने के बराबर है। वाकई बहुत ज़बरदस्त इसमें मैसेज है। सही मुस्लिम की हदीस है। प्लीज़ फ़ौरन इसकी पिक्चर ले लीजिए तमाम मदनी चैनल के नाजरीन अपने मोबाइल फ़ोन से, ताकि आपके पास ये सेव हो जाएगी और आप इसे कल सुना भी सकेंगे। रिपीट कर लेते हैं। लानुल मुमिनी का क़त्लिही, मुसलमान पर लानत करना उसे कत्ल करने के बराबर है। जी, अब इस हदीस मुबारक से तो लानत करने की जो नापसंदीदगी है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किसी पर लानत करने को कितना बुरा जो है वो जाना है कि आप इस्लाम ने उसको उसके कत्ल के मुतरादिफ करार दे दिया है। और भी अगर अहादीस तय्यबा की तरफ नज़र करें तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला यकूनुल मुमिनु लाआनन, फरमाया मुसलमान कभी लानत करने वाला नहीं हो सकता। एक और हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, ला यंबगी लिल मुमिनी अन यकूना लाआनन, फरमाया मुसलमान को ये नहीं चाहिए कि वो किसी पर लानत करे। एक और हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदा जब किसी पर लानत करता है तो वो लानत आसमान की तरफ जाती है, और जब आसमान की तरफ जाती है तो आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उसको निदा दी जाती है। उससे कहा जाता है कि यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। फिर वो लानत ज़मीन की तरफ उतरती है। जब ज़मीन की तरफ आती है तो ज़मीन उसको निदा देती है कि यहाँ भी तेरे लिए कोई जगह बाकी नहीं है। अब फिर जिस पर बंदे ने लानत की होती है, अगर तो वो इसका मुस्तहिक हो, उसका लायक हो, तो वो लानत उस पर चली जाती है, वरना लानत करने वाले पर वो लानत लौट कर उसी के ऊपर आ जाया करती है। और इसी तरह एक और हदीस मुबारक में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने औरतों को जहन्नम के अंदर बकसरत देखा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलाम से उसका सबब पूछा, या रसूलल्लाह उसका सबब और इसकी वजह क्या है? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसलिए कि तुम लानत बहुत ज़्यादा किया करती हो, इस वजह से है। अच्छा, हमारे यहाँ यूँ भी होता है
کہ اگر کسی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیں یا اپنی پسند کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھ لیں تو اس پر لعن طعن جو ہے وہ شروع کر دیا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے 100 مرتبہ شراب پی، وہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ ایک شخص نے اس کو دیکھ کر اس پر لعنت کی اور اس سے کہا کہ نہ جانے کب تک یہ فساد باقی رہے گا، کب تم اس کو جو ہے چھوڑو گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان اس کا دشمن موجود ہے، وہ اس کو کفایت کرے گا، تم اس پہ لعنت کر کے اس کے یار نہ بنو۔ اللہ، یعنی شیطان کے یار بن جاؤ، شیطان کے یار نہ بنو۔ اللہ اللہ۔ تو اس طرح لعنت، اب لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت سے دور کرنا، اور شرعی مسئلہ بھی یہ ہے کہ کسی پر بھی جو ہے لعنت کرنا جائز نہیں ہے سوائے چند صورتوں کے، تو لہٰذا لعنت ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ بالخصوص جو والدین ہیں، تو والدین جو ہیں وہ بچوں پر لعن طعن کرتے رہتے ہیں اور پھر ان کو بد دعائیں بھی دیتے رہتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور لعنت سے بالخصوص ہمیں بچنا چاہیے کہ یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ جی مندی چل کے ناظرین، بہت زبردست سبق بھی مل رہا ہے، حدیث بھی یاد کر رہے ہیں اور اس کا سبق بھی مل رہا ہے کہ ہمیں کسی کو لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہم نے سنا کہ عورتیں لعنت زیادہ کرتی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو جہنم میں تعداد میں زیادہ دیکھا گیا، اس کی وجہ بھی یہ بیان ہوئی کہ وہ لعنت زیادہ کرتی ہیں۔ تو لعن طعن سے بچنا چاہیے۔ ایک بار پھر حدیث دیکھ لیجئے اور اس کو اسنیپ کر لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے۔ ذرا حدیث پھر اسکرین پہ دکھائیے، ہم دہرا لیتے ہیں۔ جی، لعن المؤمن کا قتل ہی، مسلمان پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔